احسان بھائی صاحب، آپ سینئر سیاستدان ہیں، لائر ہیں اور سماج کو بہت بہتر طریقے سے سمجھتے ہیں۔ انڈیا نے تقسیم کے فوری بعد جاگیرداری نظام ختم کر دیا، پاکستان میں ابھی تک قائم ہے۔ کس طرح جاگیرداری نظام کا خاتمہ پاکستان میں ممکن بنایا جا سکتا ہے؟ میاں صاحب، جب ہندوستان تقسیم ہوا اور پاکستان بن گیا، ہندوستان میں کانگریس برسر اقتدار آئی۔ اس کے پرائم منسٹر پنڈت جواہر لال نہرو تھے۔ اب ہندوستان کو 550 سے زیادہ ریاستیں آئیں، ان کے حصے میں مکمل رولر تھے ان ریاستوں کے۔ اس کا مطلب ہے کہ مختلف ریاستیں اور ایک ملکی ریاست آپس میں ان کی کنٹرڈکشن ہو۔ پنڈت جواہر لال نہرو پڑھا لکھا اور سیکولر پارٹی کا سربراہ اس نتیجے پہ پہنچ گیا کہ اگر ہندوستان کو بہتر سٹیٹ کے طور پہ رن کرنا ہے، اسے دنیا میں ایک مہذب اور سیکولر قوم کے طور پر پیش کرنا ہے، تو جاگیرداری کو ختم کرنا پڑے گا اور ریاستوں کو بھی ختم کرنا پڑے گا۔ انہوں نے ان کی زمینیں نیشنلائز کر لی۔ ریاستیں ایک جیسے کہتے ہیں نا ایگریمنٹ کے تحت انہیں سال کے سال تھوڑا بہت معاوضہ دیتے رہے، سال کے سال ان کو تھوڑا سا معاوضہ دیا تاکہ ان کی وہ جو عیش و عشرت تھی وہ تو نہیں، روٹی چلتی رہے۔ آپ نے دیکھا کہ جاگیرداری کے ختم کرنے سے اور ریاستوں کو نیشنلائز کرنے سے بھارت نے بے پناہ ترقی کی اور ساری دنیا میں بھارت ایک جمہوری ملک کے طور پر مشہور ہوا اور سب سے بڑی جمہوریت بنی۔ اور یہاں پاکستان ایک سیاسی پارٹی، فرق یہ تھا اس کے جو لیڈرز تھے تقریباً جاگیردار تھے، انگریز کے پیدا کردہ، انگریز کے ایجنٹ، انگریز کا حکم پارٹیشن سے پہلے بھی مانتے رہے اور پارٹیشن کے بعد بھی ایک قسم کا مانتے ہی رہے۔ اس لیے یہاں جاگیرداری ختم نہ ہوئی کہ خود وہ جاگیردار۔ نمبر 2، مارشل لائیں لگیں۔ اب یہ دیکھیں دلچسپ بات میاں صاحب، مارشل لائیں لگیں 75 سال میں 70 سال فوجیوں نے حکمرانی کی، ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی۔ انہوں نے حکمرانی کی، وہ جاگیردار نہیں تھے، کوئی صوبے دار میجر کا بیٹا تھا، کوئی ہیڈ کلرک کا بیٹا تھا، کوئی عام فوجی سے ترقی کرتے کرتے کمانڈر ان چیف بنا تھا۔ تو انہوں نے بھی جاگیرداری ختم نہیں کی، حالانکہ آل ان آل تھے، کوئی انہیں روک نہیں سکتا تھا۔ اس لیے نہیں کی کہ یہ انہی جاگیرداروں کے سر پہ حکومت کرتے رہے۔ وہ جاگیردار اپنے اپنے حلقوں میں لوگوں کو غلام بنا کر رکھتے تھے اور وہ اپنے اپنے حلقے میں، اپنے اپنے دیہاتوں میں وہ ووٹ لیتے تھے، کیونکہ ان جاگیرداروں کے خلاف وہاں کے رہنے والے لوگ ان کو کوئی سوچ نہیں سکتے تھے کہ ان کو ووٹ نہ دیں، اس لیے وہ ووٹ لے کے آتے تھے اور ان کی غلامی کرتے تھے۔ وہ وہاں کے لوگوں کو تو غلام سمجھتے تھے، لیکن یہ ملٹری ڈکٹیٹرز کی غلامی کرتے تھے۔ جب پاکستان بنا اس کے بعد ان کے بیٹے وہ وارث بن گئے زمینوں کے، اس کے بعد ان کے بیٹے، اور اب 75 سال کے بعد بھی وہی جاگیردار کی نسلیں پارلیمنٹ میں موجود ہیں۔ ہم کہتے ہیں جمہوریت، ہمارے ملک میں جمہوریت اس لیے نہیں ہے کہ جاگیرداری کے ختم کیے بغیر جمہوریت آ نہیں سکتی، جاگیرداری کے ختم کیے بغیر بنیادی حقوق مل نہیں سکتے۔ اس لیے میں یہ میاں صاحب سمجھتا ہوں کہ اگر آپ نے ملک کو چلانا ہے، 22 کروڑ عوام کو ان کے حقوق دینے ہیں، ان کے بچوں کو تعلیم دینی ہے، ان کے بچوں کو میڈیکل ایڈ دینی ہے، ان کے بچوں کو روٹی دینی ہے، تو آپ کو یہ جاگیرداری ختم کرنی پڑے گی۔ وہی صاحب، بات یہ ہے کہ ایک طرف آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ پارلیمنٹ کے اندر زیادہ تر لوگ جاگیردار ہیں، اور دوسری طرف یہ بھی آپ نے فرمایا ہے کہ جو ملٹری ڈکٹیٹرز آئے ہیں انہوں نے بھی جاگیرداری ختم نہیں کی، حالانکہ وہ کر سکتے تھے۔ اب یہ سچویشن ہے، تو اس سچویشن میں سوال ہے کہ یہ جاگیرداری جو سسٹم ہے، جاگیرداریاں جو ہیں، یہ ختم ہوں گی کیسے؟ اس میں میڈیا کیا رول پلے کر سکتا ہے؟
ان جگیرداروں کے حلقے میں جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ کیا رول پلے کر سکتے ہیں، اور عام جو ایک پاکستانی ہے وہ کیا کرے کہ اس جگیرداری نظام سے پاکستان آزاد ہو، تاکہ پارلیمنٹ میں جو لوگ جائیں وہ عام لوگ ہوں۔ یا صاحب یہ اتنی بڑی بات نہیں ہے، یہ اتنا مشکل کام نہیں ہے ہم، کسی ملک کے لیے۔ ہم، بھارت بھی تو ملک آزاد ہی ہوا تھا ابھی، ہم، کہ اس نے کوئی 10-20 سال حکومت نہیں کر لی ہوئی تھی ہم، کہ انہیں مشکل پیش آئی۔ ہم، انہیں پتہ تھا کہ اس کے کیے بغیر ملک چل نہیں سکتا، یہ صرف اور صرف ہم، اس حکمران ختم کر سکتے ہیں۔ حکمران میں نے تو آپ نے یہ اس میں کہا کہ اس لیے ختم نہیں کرتے کہ وہ ان سے ووٹ لیتے ہیں۔ یہ کوئی حکمران بغیر اس بات کے سوچے کہ میری حکومت چلے جائے گی تو وہ کہہ جائے